سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته ظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات الله على محمد ارشاد سرکار ختمی مرتبت ہو رہا ہے کہ میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو میرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہے. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اور ان کا رشتہ آپسی یہ ہے کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض یوم القیامہ. حوض کوثر پر قیامت کے دن یہ آ کے ہم سے ملیں گے. کل یہ عرض کیا گیا کہ الفاظ حدیث کیا ہے، اس لیے کہ مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ ہیں. کہیں ہے انی تارکن، کہیں ہے انی مخلفن، کہیں ہے انی تارکن فیکم الثقلین، کہیں ہے انی تارکن فیکم نورین، بھول گیا تھا، کہیں ہے انی تارکن فیکم حبلین، کہیں ہے انی تارکن فیکم خلیفتین. میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو زاد راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو نور چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ اور جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. کل جو حضرات تشریف فرما تھے وہ واقف ہیں کہ گفتگو یہ ہو چکی کہ حضور نے کیا فرمایا ہوگا. آج کا جو وعدہ آپ سے ہے وہ یہ کہ حضور نے کیوں فرمایا. اس لیے کہ یہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ ایک بادشاہ مر جاتا ہے، اس کی جگہ اس کا بیٹا آتا ہے، اس کی جگہ اس کا پوتا آتا ہے. خاندانی اور موروثی طور پر یہ تو بادشاہوں کا طریقہ ہے. یا رسول اللہ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے بات جو ہے وہ آپ کے داماد اور آپ کے نواسے، یہ کچھ بات اچھی نہیں لگی ہم کو، اس لیے کہ یہ بادشاہت تو ہے نہیں، یہ تو نبوت ہے. تو جب یہ اعتراض ہم کریں گے تو عجب نہیں پیغمبر جواب دیں یہ اعتراض تمہارا اس لیے ہے کہ تم نے قرآن پڑھا نہیں. تمہارا اعتراض تمہاری جہالت کی علامت ہے، یہ تمہارا اعتراض تمہاری لا علمی کی پہچان ہے. کیوں کا اس لیے کہ تم نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن نے پہلے ہی مہر لگا دی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی تو اپنی خواہش نفس سے بات کرتا ہی نہیں مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے اس کو اشارہ ہو جاتا ہے. تو اب اگر پیغمبر نے فرمایا ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو یہ پیغمبر کی اپنی خواہش نہیں ہے بلکہ حکم الہی کی تو اب جب یہ بات یہاں آئی کہ حکم الہی کی بنیاد پر فرمایا ہے تو اب چلیے آگے بڑھے گا. پھر اللہ کو کیا پڑی تھی کہ نبی کے بعد جو ہے وہ ان کا بیٹا، ان کا داماد، ان کے نوازے اور پھر قیامت تک یہی سلسلہ. ہمارے بزرگوں نے کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھیے آج
ہمارے بزرگوں نے خدا ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جن پر ان کی تحقیق کا قلم چلا نہ ہو۔ ہم نہ پڑھیں، ہم مطالعہ نہ کریں، یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، ورنہ بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی انگلیاں تک خراب ہو گئی تھیں لکھتے لکھتے، ایسے ایسے بزرگ ہیں کہ جن کے سینوں پر گھٹے پڑ گئے تھے کتابوں کو رکھ کر کے پڑھتے پڑھتے۔ تو ان لوگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے، ان لوگوں نے، اب یہ ہماری نالائکی ہے، ہم نہ پڑھیں، ہم مطالعہ نہ کریں، یہ اور بات ہے۔ تو میں بھی جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں یہ میرے جیب کی بات نہیں ہے، بسم اللہ، یہ میری بسم اللہ، اپنی ایجاد نہیں ہے، یہ ہمارے ان بزرگوں کی کوششیں ہیں، سبحان اللہ، ان کی تحقیقات ہیں جو میں آپ کی خدمت تک پہنچا رہا ہوں، دے رہا ہوں۔ پیغمبر نے یہ فقرہ کیوں فرمایا؟ 3 یا 4 جوابات اس کے دیے جا سکتے ہیں۔ بزرگوں نے 3 باتیں کہی، اس کو کاٹ کے قطر بیون کر کے ہم نے 4 کر دیا، بس اتنا کام ہمارا۔ 4 جوابات اس کے ہو سکتے ہیں کہ پیغمبر پر واجب تھا کہ کہہ کے جائیے انی تعریف فیکم، سبحان اللہ۔ وہ 4 وجہیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، اس کو خوب یاد رکھیے، بالکل اس کو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا مدرسہ سمجھیے، یہ جو ہے وہ حضرت کی یونیورسٹی سمجھیے، اور معجزہ عالم غیر معلمہ کا یہی ہے کہ جہاں بھی کلاس ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کی صلاحیت کے مطابق ہوتی ہے۔ 8ویں کلاس ہوگی تو اس کا ٹیچر الگ ہوگا، ہائی اسکول کا ٹیچر الگ ہوگا، انٹرمیڈیٹ کے جو ہے وہ سبجیکٹس الگ ہوں گے، گریجویشن جو لوگ کر رہے ہوں گے ان کا انداز جو ہے درس الگ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ گریجویشن کی کلاس میں جو ہے وہ آپ 8ویں کے لڑکے کو بیٹھا دیجیے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس کو پی جی کرنا ہے اس کو آپ 10ویں کلاس کے ساتھ بیٹھلا دیجیے، اس کو بوریت ہوگی۔ 10ویں والوں کو پی جی کے ساتھ بیٹھلا دیجیے، اس کے سر سے نکل جائے گا۔ مگر یہ کمال ہے مدرسہ اہل بیت کا کہ جو جس منزل پر ہے اپنے اعتبار سے اتنا سمجھ کے یہاں سے نکلتا نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہ کلاس ایسی ہے کہ عام کلاسوں میں صرف انسان آتے ہیں نا، یہ کلاس ایسی ہے کہ جس میں انسان کی آپ کو میں ایک روایت جلدی سے سنا دوں، دیکھ لیے مجلس جلدی جلدی۔ یہ آپ جو بیٹھے ہیں، آپ کو کیا نام ہے؟ آپ کے نیچے کیا ہے؟ فرش۔ فرش اور آپ کے بیچ میں کیا ہے؟ نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ روایت کہتی ہے کچھ اور بھی ہے جس کو ہم آپ نہیں جانتے، جس کو ہم آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ فرش کے اور آپ کے بیچ میں بھی کچھ ہے، کیا کیا ہے؟ سناؤں آپ کو روایت۔ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، جہاں مجلسیں ہوتی ہیں، روایت کہتی ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور ان مومنین کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اچھا ابھی وہ گفتگو ہو رہی تھی جب گلاس ہے کہ نہیں ہے، وہ بیچارے جو ہے وہ چائے بنا رہے تھے، وہ کچھ کر رہے ہیں، یہ کہا کے لیے کہ مجلس کے بعد آپ کو تبرک دیا جائے، چائے ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ جو بیچارے فرشتے آئے ہیں ان کے تبرک کا کیا ہوگا؟ تو ہونا چاہیے، لیکن جب ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو تبرک بھی ان کو ہم دے نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کا تبرک تو اپنی جگہ ہے نا۔ جس خدا کی مرضی سے آتے ہیں وہی خدا ان کو تبرک بھی دیتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ فرشتے مجلس اہل بیت سے اٹھ کے جاتے ہیں واپس اور اپنے بس میں ملائک میں پہنچتے ہیں تو جو فرشتے نہیں آئے رہتے، خوشبو خوشبو کیسی اچھی ہے یار، یہ کہاں سے جو ہے وہ افدا گئے تھے، کیا تم کہاں سے یہ ٹیسکو سے لائے ہو، کہاں سے لائے ہو؟ کہیں کہیں نہیں، کہیں یہ بڑی زبردست میں کہ کہاں سے؟ ایک جگہ ہم لوگ اتفاق سے جا رہے ہیں، مڑ گئے ادھر، تو یہ عطر ہے جو ہے وہ ذکر اہل بیت کا۔ روایت کہتی ہے وہ فرشتے جو نہیں آ سکے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ بھیا ہمیں بھی بتلاؤ یار، ہم بھی چلے جائیں۔ وہ ختم ہوئی بات، مولانا بھی دوسرے دن وہ بھیج دیا، وہ پبلک بھی سب اپنے اپنے کام پہ، وہاں تو تالا بند ہے، جگہ تو ہے نا، جگہ تو اٹھ کے نہیں گئی ہے۔ روایت کہتی پھر وہ آپ کے جانے کے بعد وہ فرشتے آتے ہیں وہاں جہاں سے یہ مومنین گئے ہیں، برکت کی خاطر اپنے پاؤں کو ان جگہوں سے مس کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وقت آپ کا ضرورت 4 جوابات اس حدیث کے متعلق دیے جا سکتے ہیں کہ پیغمبر پر واجب تھا کہ کہہ کے جائیں انی تارک فیکم الثقلین۔ نمبر 1 بات یاد سے اس کو یاد رکھیے گا، ایک بات کو بیچ بیچ میں پوچھا جا سکتا ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ کہیے انی تارک فیکم الثقلین۔ اچھا اگر آپ کو ہماری بات اچھی نہ لگے نا تو ہم کو مت کچھ کہیے گا، اس آدمی کو پکڑیے گا، پکڑ کے اسکول کا آدمی لائیے گا تو اسکول والی بات کرے گا۔ جوابات اس کے دیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 فطرت کا تقاضا ہے کہیے انی تارک فیکم الثقلین۔ 1 2 منصب کا تقاضا ہے کہیے انی تارک فیکم الثقلین۔ 3 حکم قرآنی ہے کہیے انی تارک فیکم الثقلین۔ 4 مزاج پیغمبر کے سے بعید ہے یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارک فیکم الثقلین۔ یہ 4 جوابات ہیں، اس پر ذرا سی گفتگو ہوگی جلدی جلدی۔ پہلی چیز فطرت کا تقاضا ہے کہیے انی تارک۔ فطرت کیا ہے آدمی کی؟ فطرت کیا ہے بشر کی؟ فطرت کیا ہے انسان کی؟ اب آئیے فطرت پر ہماری آپ کی فطرت کیا ہے؟ ایک شاعر ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی، بڑی محنت و مشقت سے زندگی بھر اس نے مجھے اہل بیت میں شعر کہے، غریب آدمی نہیں چھپ سکا اس کا دیوان۔ اب اس کا آخری وقت ہے، سب سے زیادہ فکر اس شاعر کو کس بات کی ہوگی کہ کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا کہ جس کے حوالے میں اپنا دیوان کر دیتا، میں رہوں نہ رہوں کم سے کم زندگی بھر کی یہ میری محنت محفوظ ہو جاتی۔ ایک آدمی نے کوئی کتاب لکھی، اس کی زندگی میں نہیں چھپ سکی، اب لڑنے سے پہلے فکر کس بات کی ہے کہ کوئی آدمی مل جاتا جو بعد میں کچھ پیسے خرچ کر کے میری کتاب چھاپ دیتا۔ ایک انسان ہے، فرض کیجیے اس نے کوئی باغ لگایا، بڑی محنت اور مشقت سے اس کا باغ تیار ہوا، اب اس دنیا سے جب جانے لگا تو اس کو فکر کاہے کی ہوگی کہ کوئی ایسی صورت نکل آتی کہ میرے بعد جتنی مشقت سے میں نے یہ باغ تیار کیا ہے میری اولاد اس کو برباد نہ کر دے، میرے بچے اس کو بیچ نہ ڈالیں، میرے بچے اس کو ضائع نہ کر دیں۔ شوق اس کو ہوگا نا کوئی اچھا ایک سوال، یہ جو فطرت ہماری ہے پراپرٹی بچانے کا شوق، اسلام نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا ہے؟ کرنا یہ کا ایکسپٹ کیا ہے، اسلام نے طریقہ بھی بدلا ہے۔ کیسے بچا سکتے ہو پراپرٹی کا؟ کیا طریقہ؟ وقف ہے کہ نہیں؟ اولاد کر دو، کھا سکتے ہو بیچ نہیں سکتے ہو تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں انسان کو جائیداد سے محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے ہاتھ باندھنے کو تیار ہے کہ میری پراپرٹی بن جائے چاہے اولاد مجبور ہو جائے۔ اگر آج فرض کیجیے ہمارے باپ نے وہ باغ وقف نہ کیا ہوتا ہر سال بیچتے، تھوڑا دہتا جاتے زیارت کرتے، بہترین قبا سلواتے، نئی نئی اسٹار پہنتے، لیکن انسان کی فطرت کیا ہے؟ چاہے اولاد کے ہاتھ بچ جائے مگر پراپرٹی میری محفوظ ہو جائے۔ انصاف سے بتائیے، ایک شاعر کو دیوان بچانے کی فکر کا حق ہے، ایک مصنف کو کتاب بچانے کی فکر کا حق ہے، ایک باغ کے مالک کو اپنی باغ بچانے کا فکر کا حق حاصل ہے۔ وہ نبی جس نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جب وہ اس کائنات سے جا رہا ہے تو اس کو فکر نہ ہوگی کہ جتنی مشقت سے میں نے اس دین کو پھیلایا ہے میرے بعد میرا مذہب مٹا نہ دیا جائے، دین برباد نہ کر دیا جائے۔ کوئی ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جو اپنی جان دے کر کے میری پراپرٹی کو بچا دیتا۔ نبی نے دیکھا میری اولاد کے علاوہ کوئی جان کی قربانی دے کے میری جائیداد کو بچانے والا نہیں ہے، لہٰذا ہم کو انہی کے حوالے کیا۔ انی تارک فیکم الثقلین۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ کیسے انی تارک فیکم الثقلین۔ دوسرا طریقہ منصب کا تقاضا ہے کہیے انی منصب۔ رسول اللہ کا منصب کیا ہے؟ رسول خدا آدمی ہے، کہہ رہا ہے رسول اللہ، پھر پوچھ رہا منصب کیا ہے؟ رسول اللہ اور کیا؟ میں نے کہا ٹھیک، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے ہیں، کب تک رہیں گے؟ قیامت تک۔ خود فرمایا انا والساعۃ کہا تھے،
ہم اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح سے ہیں. مطلب اس دونوں انگلی کے بیچ کوئی فاصلہ ہے نہیں نا. ویسے ہمارے بعد بس قیامت ہے. ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو پیغمبر نبی ہے کب تک کے لیے؟ جواب قیامت تک کے لیے. قیامت کب آئے گی پتا نہیں. اب تک کتنا دن ہو چکا بعثت کو؟ 1400 سال تقریباً. 1432واں سال جو چل رہا ہے ہجرت کا. اس کے علاوہ 13 سال آپ مان لیجئے کیا ہے کہ مکے کے. تو 1450 برس لگ بھگ ہو گیا. ابھی کب قیامت آئے گی پتا نہیں ہے. تو اب اگر کوئی پوچھے اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ جواب ہزاروں سال کے لیے ہے نا. اس کو خوب ذہن میں رکھیے. اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ جواب ہزاروں برس کے لیے. ٹھیک، اس ہزاروں کو یہیں چھوڑ دیجیے. اب آئیے ادھر. ہم کو یہ مجلس یہاں پڑھنی تھی. کہا یہ گیا کہ صاحب صبح جو ہے وہ اسکول بھی ہے، لڑکوں کو جو ہے اپنے کام پر بھی جانا ہے، اسکول بھی جانا ہے. تو مجلس وقت سے شروع ہو وقت سے ختم ہو جائے گا. کتنی دیر پڑھنا ہے؟ کہا 8 بجے ٹھیک شروع کر دیں گے، 9 بجے آپ ختم کر دیجیے. تو ہمارا ٹائم کتنا ہوا؟ 60 منٹ. ہم آئے اور ہم نے جو ہے بجائے 60 منٹ پڑھنے کے پڑھا صرف 30 منٹ. تو اب جو بیچارہ یہاں سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے لندن گیا ہے اور 4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے وہاں سے لے کے آیا صبح سے شام تک، اس کو کھلے گا نہیں کہ میں نے اسی لیے 8 گھنٹہ برباد کیا. تو تمہارے 25 منٹ کے لیے، 30 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے. تو اب وہ جو لے گئے وہ تو منہ بنانے لگا، یہ پروگرام خراب کر دیا ہمارا، یہ کر دیا ہمارا. لیکن پھر بھی جو ہے وہ کچھ اللہ کی طرف سے انتظام کر دیتا. وہ کچھ ہمدرد نکل آتے خود بخود. 2 جگہ بھیڑوں میں جی بہترین مجلس مولانا نے پڑھ دیا، آدھا گھنٹہ. کیا شاندار مجلس ہوئی. مسائل مقصد ہے جی ہو گئی کافی. مولانا آپ ٹینشن میں بہت عمدہ مجلس. واہ واہ واہ. تو کچھ لوگ ناراض ہوئے، کچھ لوگ بھی سپورٹ میں آ گئے. آدھا گھنٹہ کوئی بات نہیں، چلو مسائل. ہم نے آدھے گھنٹے کے بجائے پڑھا 15 منٹ. تو اب جو سپورٹرز تھے ان کی تعداد کم ہونے گردی ہوگا 15 منٹ کو. چلیے پھر بھی 1 آدمی 2 آدمی نکل آئیں گے اس طرح کے کہ نہیں ٹھیک ہے، اصل مقصد تو مسائب ہے نا، وہ ہو گیا الحمدللہ. چلیے ٹھیک ہے. ہم نے 15 منٹ کے بجائے پڑھا 1 منٹ. اب کوئی ہمارا ہمدرد اس پورے مجمع میں آئے. کیا کہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ اتنی رہنے سے لوگ اکٹھا ہو کر کے آئے، بیچارے کہاں سے دوڑ کے آئے ہیں، 30 40 منٹ طے کر کے آئے. اور تم 1 منٹ مجلس پڑھی؟ کیا پڑھا تم نے؟ کچھ پڑھا ہی نہیں تم نے. میں نے کہا ہے آپ کی پیشانی پر گھنٹہ ہے سجدے کا، آپ داڑھی رکھے ہوئے جھوٹ بولتی ہیں. کہا کیا پڑھا آپ نے؟ کچھ نہیں پڑھا. میں نے کچھ نہیں پڑھا. میں ممبر پہ گیا، میں نے خطبہ پڑھا ہے، میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، میں نے یہ پڑھا کہ کربلا میں امام حسین کو تڑپا کر کے شہید کیا گیا. پورے 60 سیکنڈ میں نے مجلس پڑھی. آپ کہہ رہے ہیں کچھ پڑھائی نہیں. اب میں جتنی فریاد کر رہا ہوں اتنا پبلک کچھ نہیں پڑھا. آخر کار جو ہے وہ ایک سمجھدار بزرگ تھے، انہوں نے کہا مولانا 1 منٹ رکیے. ہاں کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا دیکھیے سارا مجمع کی عزت جو ہے عجیب لوگ ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کہ کچھ نہیں پڑھا. کہنے لگے مجمع غلط نہیں کہہ رہا، تم غلط کہہ رہے ہو. بولا کیوں؟ کہا آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو پڑھنا تھا 60 منٹ. 60 منٹ میں چلیے 45 کچھ ہے، 45 کی جگہ 30 کچھ ہے، 15 کچھ ہے. یہ 1 منٹ کیا ہوتا ہے جی؟ پھر ان بزرگوار نے کہا چونکہ جو ہے وہ پڑھے لکھے آدمی تو کہنے کے سنیے مولانا میں آپ کو ایک قانون بتاتا ہوں. قلت گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے. تو اب ہم کو یہ نقطہ ملا کیا؟ قلت گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے. 60 کے مقابلے میں 45 کچھ ہے، 30 کچھ ہے، 15 کچھ ہے. لیکن 1 منٹ سارا مجمع کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں پڑھا تم نے. لیکن اگر کوئی پوچھے کتنا پڑھا تو 1/60 تو کہہ سکتے ہیں نا جی. 1/60 نسبت لگ جانے کے باوجود ہر آدمی کہہ رہا تم نے کچھ نہیں پڑھا. اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ جواب ہزاروں سال کے لیے. تو 60 کے مقابلے میں 1 منٹ تو 1/60 ہے. ہزاروں کے مقابلے میں 23 کچھ بھی نہیں. کیا ہے؟ یا رسول اللہ
آپ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے ہزاروں سال کے لیے، قیامت تک کے لیے، تو ہم نے کہا یا تو آپ قیامت تک رہیے اور ہدایت کا کام انجام دیجیے، اور نہیں میں نے کہا اگر جا رہے ہیں آپ تو ایسا انتظام کر کے جائیے کہ جس کا قول آپ کا قول، جس کا فعل آپ کا فعل، جس کی سنو آپ کی سنو، جس کی جنگ آپ کی جنگ۔ محمد والے محمد کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ پبلک ابھی مجھ کو ٹوک چکی ہے، 1 منٹ کی اوقات کچھ نہیں ہے، ساٹھ کے مقابلے میں 1 بجے 60 ہے۔ آپ کو اللہ نے ہزاروں سال کے لیے بھیجا، کام آپ نے کتنے دن کیا؟ 23 سال کی اوقات کیا ہے؟ تو یا تو آپ رہیے اور قیامت تک کام کیجیے، اور نہیں تو ایسا انتظام کیجیے کہ جس کا قول آپ کا قول، جس کی سنو آپ کی سنو۔ پیغمبر پلٹ کے عجب لے کے اچھا، اور اگر نہ کروں تو کیا کر لو گے تم ہم کو مشورہ دینے والے ہو؟ دستے ادب جوڑ دیں گے یا رسول اللہ ہم تو کچھ نہ کہیں گے، لیکن جس خدا نے آپ کو قیامت تک کے لیے بھیجا ہے وہ پلٹ کے کہہ دے گا اگر یہ نہ کیا تو کوئی کیا اب سمجھے آپ فلسفہ قدیر کیا؟ اور اسی لیے کل جو عرض کیا کہ حدیث کو پیغمبر نے خدیر کے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا، اس کا مقصد یہی ہے، یہ انی دائرۃ فیکم مستقلین کہہ کے پیغمبر نے قیامت تک کی بات کی ہے، اور پہلی فرض کو خدیر میں ہاتھوں میں اٹھا کے من کنت مولا ہو کہہ کے پبلک کو پہچانوا دیا ہے، پہلے کو پہچانوا کے جا رہا ہوں، اب جو آتا جائے گا کا تقاضا ہے، کہیے انی تارکن فیکم مستقلین، منصب کا تقاضا ہے، کہیے انی تارکن فیکم مستقلین۔ تیسرا حکم کیا تھا؟ حکم قرآنی ہے کہ کہیے انی تارکن، تو کہاں قرآن میں ہے؟ قرآن میں ہم نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھا، انی تارکن فیکم مستقلین کا حکم کہاں ہے قرآن میں؟ میں نے کہا ڈھونڈیے قرآن میں ملے گا کہاں؟ اب توجہ سنیے، ماشاءاللہ اس طرح کے سمجھدار مجمع کم ملتا ہے جہاں لوگ توجہ سے بات کو سنیں، جہاں لوگ محنت سے جو گفتگو کو سننے کے عادی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا قرآن میں ایک آیت، خود توجہ سنیں، قرآن میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے۔ کتبہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ لکھ دیے گئے، لکھ دیے گئے ہیں یعنی فرض کر دیے گئے، واجب۔ جو کتبہ کے معنی کہیں کہیں کہے کے ہیں واجب کے۔ بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ اگر کتبہ ہر جگہ واجب کے معنی میں نہیں بھی ہے تو انتہائی تاکیدی مستحب کے معنی میں ضرور ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے دوسری آیت پڑھتا ہوں جہاں کتبہ استعمال ہوا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے۔ اب لکھ دیا تو سمجھ گئے نا، یا تو واجب کے معنی میں ہے، اور اگر واجب کے معنی میں نہیں بھی ہے تو انتہائی تاکیدی مستحب کے معنی میں ضرور ہے۔ کتب علیکم، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا کیا؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، کیا لکھ دیا گیا ہے؟ البتہ شرط کے ساتھ، ان ترک خیرا، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو، شراب خانہ چھوڑ کے جا رہے ہو اس کی بات نہیں ہے، کلب چھوڑ کے جا رہے ہو اس کی بات نہیں ہے، ان ترک خیرا، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو تم پر لکھ دیا گیا کیا؟ الوصیہ، اپنے بعد والوں کے لیے، والدین کے لیے، اقربا کے لیے وصیت تمہارے اوپر لازم ہے، اگر خیر چھوڑ کے
تو حکم قرآن ہے وصیت کرو اگر خیر چھوڑا ہے. رسول اللہ کی زندگی میں بھی کچھ خیر ہے, پیغمبر کی حیات میں بھی کچھ خیر ہے. پیغمبر کیا چھوڑ کے گئے؟ پیغمبر کی جائیداد سے مطلب ہے نہیں ہم سے آپ سے, ان کے صدر ان کی بیٹی جانے, اور جو مطلب رکھے گا اس کا سوائے جہنم سے اور کسی سے مطلب نہیں. دشمنان اہل بیت بلعنت. تو اب جائیداد سے مراد یہاں کیا ہوگی؟ ان کا مال نہیں, ان کی پراپرٹی نہیں. نبی ہے نا, وما ارسلناک الا وما محمد الا رسول, بحیثیت رسول ہے. کسی کے باپ باپ نہیں ہے, باپ صرف ایک کے ہیں بس, اس سے مطلب ہے اور کسی سے مطلب نہیں ہے. وما محمد, تو اب رسالت کی حیثیت سے دیکھیے کیا لے کے آئے تھے وہی چھوڑ کے جائیں گے. اب اللہ سے پوچھیے اپنے نبی کو کیا دے کے بھیجا؟ قرآن کہتا هو الذی بعث, بھیجا اس نے کیا دے کر کے؟ فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ, دو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, تین وَالْحِکْمَةَ, چار چیزیں دے کے اللہ نے اپنے نبی کو اس کائنات میں بھیجا. کیا کیا؟ تلاوت کتاب, تزکیہ نفس, تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت, یہ چار چیزیں ہوئی. اب ان میں سے ایک ایک چیز کے لیے آئیے. تلاوت کتاب پوری پراپرٹی کا کون سا حصہ؟ 1/4. تعلیم کتاب پوری جائیداد کا کون سا حصہ؟ 1/4. حکمت پوری جائیداد کا کون سا حصہ؟ 1/4. اب آئیے پھر قرآن پڑھیے. حکمت کے لیے قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. بات یہی نہیں رکی, اگلا فقرہ وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا, اور جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا. جس کی چوتھائی جائیداد خیر کثیر بن جائے, اس نبی کی پوری پراپرٹی کتنا بڑا خیر ہوگی, یعنی خیر کے علاوہ کوئی تصور نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان طرح کا خیر, اگر خیر چھوڑا ہے تو وصیت کرو. خدا کا حکم ہے وصیت کرو. نبی نے وصیت کی انی تارک فیکم مستقبلا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, محمد والے محمد آواز بلند صلوات. تین باتیں ہو گئی, فطرت, بسم اللہ, منصب, جی, حکم. چوتھی چیز کیا تھی؟ حکمت, تلاوت. جی بسم اللہ. وہ تو الگ چیز. بسم اللہ. وہ جو چار جوابات شروع میں کیے گئے کہ چار جوابات دیے جا سکتے, اسی دن لے کر یاد رکھیے گا. فطرت کا تقاضا کہیے انی تارک, منصب کا تقاضا ہے, حکم قرآن. چوتھی چیز کیا تھی؟ مزاج. مزاج پیغمبر سے بعید تھی یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن سے دوست. اچھا, مزاج پیغمبر. یہ بتاؤ تم کو اپنے بیٹے کا مزاج معلوم ہے؟ کیا مطلب؟ 30 سال کی عمر میں بیٹے کو آنکھ کیوں کیا؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ کم وقت شادی کے بعد ایسا بدل جائے گا. اچھا چھوڑیے, آپ کو اپنی بیوی کا مزاج معلوم ہے؟ کیا مطلب ہے اس بڑھوتی میں طلاق کی نوبت کیوں آئی؟ اچھا چھوڑیے بیوی کو, بیٹے کو, بھائی کو, تم کو اپنا مزاج معلوم ہے؟ کیا مطلب؟ ہر آدمی اپنے غریبان میں جھانک کے دیکھے. کبھی کبھی بڑی سے بڑی بات کہہ دیجیے, ہمارا آپ کا مزاج کیا ہے؟ چھوڑو یار, ہوتا نہیں ہوتا. اور کبھی معمولی سی بات مذاق میں کہہ دی, ہو جا کے گھس گئی.
اب وہ 2 برس سے نکل ہی نہیں رہی ہے. تو جس آدمی کو اپنی بیوی کا مزاج نہ معلوم ہو، اپنے بیٹے کا مزاج نہ معلوم ہو، اپنے بھائی کا مزاج، حتیٰ کہ اپنا مزاج نہ معلوم ہو، اس آدمی کو کیا حق ہے کہنے کا یہ کہ رسول اللہ کا مزاج یہ تھا؟ تم بتاؤ کہ پیغمبر کا مزاج کیا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ بھائی ہم اگر کہیں کہ پیغمبر کا مزاج یہ ہے تو آپ اعتراض کیجیے، لیکن اللہ اگر کہتے کہ میرے نبی کا مزاج یہ ہے تو ماننے کا نا آدمی. تو کیا مطلب کر دیکھیے ہم آپ دوستی کرتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں بغیر مزاج سمجھے ہوئے، 2-4 سال کے بعد اسی لیے اختلاف ہو جاتا ہے. اللہ بغیر مزاج سمجھے حبیب نہیں بنتا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا اپنے نبی کا مزاج. اگر وہ بتا دے اپنے نبی کا مزاج تو مان لیں گے. خدا کی بات سے انکار کیوں؟ کیا خدا نے اپنے نبی کا مزاج بتایا؟ میں نے کہا بالکل بتایا. کہاں کا؟ قرآن میں. میں جلدی بتاؤں؟ میں نے جلدی تو نہیں بتاؤں گا، اس لیے اگر جلدی بتا دوں گا تو لفظ ایسا ہے کہ کسی کی سمجھ میں آئے گا، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، خراب کر دے گا. بتائیے تھا رسول اللہ کو ایسے کہہ دیا. لہذا کیل کاٹا درست کرنا یہ ہوا ہے. یہ ایک لفظ ہے جو لغت میں کچھ ہے، لکھنؤ میں کچھ ہے، ہم لوگوں کے دیہاتوں میں کچھ ہے، اب پتا نہیں آپ لوگوں کے یہاں جو پنجاب میں کیا نہیں. ایک لفظ ہے ڈکشنری میں صحیح لفظ ہے ہرس. لکھنؤ والے بولتے ہیں ہرس. آپ پوچھ لیجیے بتا دیں گے. لکھنؤ والے بولتے ہیں ہرس، ہم لوگوں کے دیہاتوں میں کہتے ہیں ہرس. اصل لفظ صحیح کیا ہے؟ ہرس. ہرس کے معنی لالچ، طمع. اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. حدیث بھی کہتی ہے قد عز من قنع وذل من طمع. عزت اسے ملی جس نے قناعت کی، ذلیل اور رسوا وہ ہوا جس نے طمع اور لالچ کی. تو قناعت کیا کہتے ہیں؟ لالچ اچھی چیز نہیں ہے، ہرس اچھی چیز نہیں ہے. ہو گئی بات؟ اب سنیے، سب لوگ متفق ہیں کہ لالچ اچھی چیز نہیں ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں صفدر صاحب، یہ کہنے لگے کہ مثال آدمی کچھ کو کچھ سمجھتا. کل میں نے ایک مثال دی، آج پوچھتے ہیں کہ آپ دلی میں رہتے ہیں تو میں سمجھا اس کا مطلب بہت توجہ سے مجلس سنی. تو مثال صرف مثال کے لیے ہوتی ہے. لا مناقشۃ فی المثال. مثال میں آپ جھگڑا نہیں کر سکتے سچ اور جھوٹ کا. مثال دی جاتی ہے بات کو ذہن سے تعریف کرنے کے لیے. ہم جس مدرسے میں رہتے ہیں اس کا نام ہے وسیقہ عربی کالج. ڈاکٹر صاحب سے بات ہونے لگی، کہنے لگے یہ بھائی ایسا ہے، ان کا لہجہ والا یہ بھائی ایسا ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہے نا وہاں، تو ان کا ایک پوتا ہے، تو آپ کیا اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا؟ جو نہیں ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا. کہتے ٹھیک ہے تو ذرا سا اس کا اپنے آپ کب ہوگا؟ محرم کے بعد. خیر وہ صاحبزادے آگے وہاں پڑھنے لگے. سال بھر کے بعد اس کو پھر یہاں آنا ہوا. ڈاکٹر صاحب ملے، کہنے لگے بھائی وہ کیا ہوا؟ اس لڑکے کہا وہ پڑھ رہا ہے آپ کے یہاں. میں نے کہا پڑھ رہا ہے. کیسا ہے بچہ؟ میں نے کہا چھوڑیے ڈاکٹر صاحب بڑا لالچی ہے. تو جیسے ہی میں نے کہا آپ کا پوتا بڑا لالچی ہے، جی کیا کہا آپ نے؟ ہم لوگ جب انڈیا جاتے ہیں تو اٹیچی بھری ہوتی ہے، آتے وقت خالی رہتی ہے، بہت کچھ لے کے جاتا ہوں میں، لیکن میں نے دیکھا اس اپنے پوتے کو کبھی موڑ کے نہیں دیکھتا مجھے اٹیچی کی طرف دادا کیا ہے. ایسا وہ تو بہت بے نیاز ہوتا ہے. میں نے کہا تعلیم کی لالچ، اس کا مطلب وہ یہ جو ہے کچھ غصہ ان کو آ رہا ہے، تھوڑا اور کھیل لیا جائے ان سے. کھیلنا شروع کیا. ارے صاحب ایسا لالچی کہ نہ پوچھیے. کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ جب خوب تپا لیا میں نے کہا صاحب ایسا لالچی ہے کہ نہ پوچھیے. میرے پاس اس کی کوئی کلاس بھی نہیں ہے، ابھی تو نیا بچہ، لیکن جب دیکھیے کتاب بغل میں دبائے چلے آ رہے ہیں. ذرا سے یہ بتا دیجیے اس کے معنی کیا ہے، ذرا سے یہ بتا. ارے بھائی اپنے مولوی صاحب سے پوچھو. کہتے وہ تو گھر چلے گئے، آپ خاص کر بتا دیجیے. پتا نہیں کتنی لالچ اس کو پڑھنے کی ہے. جب دیکھیے کتاب لیے کھڑا ہے، جب دیکھیے کتاب لیے کھڑا ہے. جیسے ہی میں نے کہا جی وہی تو میں کہوں ماشاء اللہ. اب یہ خوش ہو گئے اس لالچ کو سن کے. یہ کیا خوش کیسے ہو گئے؟ کیا ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے لالچ کا مطلب مال کی لالچ،
لیکن جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا علم کی لالچ، اب ان کو برا نہیں لگا. کیا مطلب ہوا؟ ہر لالچ بری نہیں ہوتی. زمین حرص دیکھی جائے گی. اگر زمین حرص بلند ہے تو لالچی بلند ہے، زمین حرص پست ہے تو لالچی پست ہے. مال کی زمین پست ہے، مال کا لالچی پست. علم کی زمین بلند ہے تو علم کا لالچی. یہ بات ہے کہ ہر لالچ بری نہیں ہے، ہر حرص بری نہیں ہے. کہیں حرص اچھی بھی ہے. اب اگر جہاں حرص اچھی ہے وہاں قناعت، آپ نے کہا نا عزت اسے ملی جو کانے آئے. میں نے کہا بھائی مولانا رضا صاحب آپ جس کلاس میں پڑھتے ہیں کہنے کے 10ویں میں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا آگے کیا ارادہ کرنے کے؟ بس اب آج کی مجلس کے بعد کوئی ارادہ نہیں ہے. ورنہ کیوں کرنا ہے؟ آج ہی تو آپ نے حدیث پڑھی ہے، عزت اسے ملی جس نے قناعت کی. تو میں پھر 10ویں پر قانع ہوں، اس کو اور پڑھنے کی لالچ نہیں ہے. کیا یہ قناعت اچھی ہے؟ کیوں؟ ابھی تو میں نے قناعت اچھی چیز ہے. قناعت وہاں اچھی ہے جہاں لالچ بری ہے، لیکن جہاں لالچ اچھی ہے وہاں قناعت. مال کی لالچ بری، قناعت. علم کی لالچ اچھی، قناعت بری. ہو گئی بات نا؟ تو آپ نہ کہہ سکتے ہیں لالچ بری ہے، نہ کہہ سکتے ہیں کہ لالچ اچھی ہے. کہیں لالچ اچھی قناعت بری، کہیں لالچ بری قناعت اچھی. ہو گئی بات؟ اب اس لالچ کے لیے عربی میں لفظ کیا ہے؟ حرص. حرص یعنی لالچ. اس لالچ کو اگر لالچی کہنا ہو تو کیا کہیں گے عربی میں؟ حریص. حریص یعنی لالچی. تاکید کے کی نسبت اگر لگانی ہے تو لگے گا علا. حریص علی المال، مال کا لالچی. حریص علی العلم، علم کا لالچی. قرآن نے اپنے نبی کا جو مزاج بیان کیا ہے وہ اسی لفظ کے ذریعے بیان کیا ہے. ارشاد ہوا حریص علیکم، میرا نبی تمہارا لالچی ہے. میرا نبی تمہارا لالچی ہے. ہمارے مال کا، ہمارے مال کا، ہماری دولت کا. تو وہ پہلے دن حضرت ابو طالب کے ذریعے پیغام بھجوا دیا تھا. ان سے کہے تو ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، میں ہدایت سے باز نہیں آؤں گا. تو نبی کو لالچ تو ہماری ہے کاہے کی؟ مال کی، دولت کی، پھر ہدایت کی. تو نبی لالچی ہے کاہے کہ ہماری ہدایت کے. ہدایت کی لالچ اچھی ہے کہ بری؟ اچھی. جہاں لالچ اچھی ہے وہاں قناعت. تو ہدایت میں قناعت بری ہو جائے گی. کوئی برائی رسول اللہ کے اندر آ سکتی ہے؟ نہیں نا. اب اگر ہدایت کی لالچ اچھی ہے قناعت بری، تو نبی کے اندر ہدایت کی لالچ ہوگی، قناعت کا سوال ہی پیدا. یہ کب تک رہے گی لالچ؟ یہ کب تک رہے گی لالچ؟ جواب: جب تک روئے زمین پر ایک آدمی ایسا باقی ہے جس کی ہدایت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، تب تک نبی کے اندر لالچ ہے. یہ بھی راست پر آ جائے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی صحیح. اور اسی کے لیے تو کل جو عرض کیا میں نے کہ کوڑے کھائے اسی دن کے لیے، شاہد الزام برداشت کیا اسی کے لیے، جادوگر کہا گیا صبر کیا اسی لیے، حتیٰ کہ اتنا ستایا گیا کہ حضرت نے فرمایا ما اوذی نبی القط کما اوذی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھ کو اذیت پہنچائی گئی. تو پیغمبر لالچی ہے کاہے کے؟ ہدایت کے. قناعت آ نہیں سکتی. ٹھیک. یہ کب تک رہے گی لالچ کا؟ جب تک روئے زمین پر ایک بندہ بھی باقی ہے. رسول اللہ کا مزاج یہ ہے. 23 سال کام کیا، رسول اللہ کے جانے کا وقت آ گیا ہے. کتنی لالچ پوری ہو چکی ہے؟ ابھی بہت باقی ہے نا. کیا آسانی سے پیغمبر کی روح نکلے گی؟ کتنی طرف ہوگی کہ میں جا رہا ہوں اور میرا مقصد پورا نہیں ہوا، میں جا رہا ہوں میری لالچ پوری نہیں ہوئی. تو اب پیغمبر کی آسانی سے روح کب نکلے گی؟ کہا اگر کہیں سے یہ اطمینان پیدا ہو جائے کہ میں رہوں یا نہ رہوں میرا کام ہوتا رہے گا، میں رہوں یا نہ رہوں
میری لالچ ایک نہ ایک دن پوری ہو کے رہے گی. اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ تمہاری نسل سے ایک ایسے کو ظاہر کروں گا کہ کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو زمین کو عدل و داد سے ویسے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. جب پیغمبر نے دیکھا کہ میرے اس مشن کو میری اولاد ہی قیامت تک لے جائے گی, قیامت تک اس مسئلے کو بڑھائے گی, پیغمبر نے ہم سب کا ہاتھ اپنی طرف کے ہاتھ میں دے کے فرمایا انی دعوت الفی کو مستقل ہے انتخاب اللہ ہے وہی طرف چار جوابات اس کے. فطرت کا تقاضا ہے کہیے انی تاریخ, منصب کا تقاضا ہے کہیے انی تاریخ, حکم قرآنی ہے کہیے انی تاریخ, اس کے بعد مزاج. بس اب یہیں سے کروٹ لے دے مجلس. مزاج پیغمبر, پیغمبر کا مزاج کیا ہے؟ ہدایت امت کے حریص ہے, پھر سے ہدایت امت. جی پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں. میں یہاں جب پہنچتا ہوں تو یہ جملہ کہتا ہوں کہ اب اس کو اگر کسی نے سمجھ لیا ہے تو اس کو غدیر کی ضرورت نہیں ہے, غدیر ہو یا نہ ہو. من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا کی روایت ہو یا نہ ہو. اب کیا مطلب کہ پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں, میں بیمار ہو گیا, بہت تیز میری سانسیں چلنے لگی, اب کیا ہوگا؟ کہا ڈاکٹر صاحب پکڑے کا وہ تو نہیں ہے, نہیں ہے ان کو بلا دو, ان کو بلا دو. کئی لوگ کیا کریں گے, ارے بھائی اس کی سانس چل رہی ہے, وہ ڈاکٹر نہیں تو دوسرا ڈاکٹر, وہ نہیں تو تیسرا ڈاکٹر. اگر ڈاکٹر ہٹ گیا ہے تو ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر لے گا, انجینئر کی جگہ انجینئر لے گا, ذاکر کی جگہ ذاکر لے گا, عالم کی جگہ عالم لے گا. نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں, ان کی جگہ کو بھرنا ہے, ان کی جگہ کون لے گا؟ تو مزاج پیغمبر ڈسائڈ ہو گیا ہے نا. کیا ہے کہ لالچی ہے ہدایت امت کے, غدیر ہو یا نہ ہو, نبی کی جانشینی میں کم از کم نبی کا ہم مزاج ہونا تو ضروری ہے. تو یہی دیکھ لو تاریخ پڑھ کے, کہاں مال کی لالچ ہے, کہاں دولت کی لالچ ہے, کہاں حکومت کی لالچ ہے, کہاں اقتدار کی لالچ ہے, کہاں ہدایت امت کی لالچ ہے. جو حریص ہوگا ہدایت امت کا وہی جانشین اب یہ بات طے ہوئی کہ نبی کی جگہ کون آئے گا جو حریص ہو ہدایت امت, جس کے اندر لالچ ہو. آپ تاریخ پڑھیے کہ کہاں لالچ ہے ہدایت کی اور کہاں لالچ ہے مال کی دولت کی. کسی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر آئے گا, جب حکیم کی جگہ حکیم آئے گا, ذاکر کی جگہ ذاکر آئے گا, تو ہدایت کے لالچی کی جگہ ہدایت کا لالچی آئے گا. اور اب اگر اس عنوان سے آدمی اپنے 12 اماموں کی تاریخ پڑھے, یہ الگ موضوع ہے کہ کس امام کے اندر کس حد تک لالچ ہے ہدایت کی, تب آپ کو اہل بیت کی عظمت کا اندازہ. ایک سوال آپ سے کروں, بچا ہے تو صرف جلدی ایک بات بتائیے, در خیبر کا وزن کتنا تھا؟ 40 لوگ. انہوں نے کہا 70 لوگ, انہوں نے کہا 40 لوگ, ایک روایت اور بھی جس میں 36 لوگ. چلیے 40 مشہور ہے. وزن کیا تھا؟ بھاری تھا. محدث دہلوی نے لکھا ہے, اب اپنے مطلب کی بات لکھی, بچے آپ کہتے رہیے. محدث دہلوی نے لکھا ہے در خیبر کا وزن 320 کنٹل, 32 ٹن. 18 آدمی ایک پٹ کو کھولتے تھے رستے کی مدد سے, یعنی 36 ہوئے 40 ہوئے. 32 ٹن کا دروازہ 50 کلو نہیں اٹھا سکتے آپ. 320 کوئنٹل, 3200 کیلو. آسان بات ہے. علی کی 2 انگلیاں بڑی, ہدایت کی لالچ, انگلیاں بڑی علی کے ہاتھوں پر. کوئی نئی بات نہیں رکھتی, توجہ دلانا, علی کے ہاتھوں پر. اس کے بعد کیا ہوا؟ پوری فوج ادھر سے ادھر,
یا رسول اللہ علی کو دیکھیے، پیغمبر نے کہا میں ہاتھ کیا دیکھتے اب بتائیے کہ اس کے بعد کوئی آلہ کوئی مشین ایسی ہے جو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی طاقت کو ناپ سکے؟ حضرت کی طاقت کا اندازہ کر سکے کوئی ہے؟ جس کے پاس اتنی طاقت ہو، اسی میں ہمت ہے کہ اس آدمی سے آنکھیں ملا سکے؟ جہاں صبر ہے وہاں تو ہو نہیں سکتا. ایک شعر سن لیجیے بڑے شاعر ہیں، عظیم شاعر ہیں نا. امام سجاد علیہ السلام کے لیے پورا ایک شعر فرض تک کا ہے جو حضرت کے لیے فرماتے ہیں، چوتھے امام کے لیے، یغدی حیاء ویغدی من مہابتہ. ہمارے امام کا عالم یہ ہے کہ اپنی آنکھیں حیا کی وجہ سے جھکائے رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہیبت کا حال یہ ہے کہ یغدی من مہابتہ، پبلک کی نگاہیں ان کی ہیبت سے جھکی رہتی ہیں. فلا یکلم الا حین یبتسم، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ امام سجاد سے بات کر لے جب تک وہ مسکرا نہ دیں. تو جب پودے کا حال یہ ہے کہ کوئی نگاہ نہیں ملا سکتا، تو کسی میں ہمت ہے کہ علی سے آنکھیں ملا کر کے بات کر اب جہاں لے جا رہا ہوں آپ چلیے، ہے کسی میں دم تو علی سے آنکھیں ملا لے. مگر روایت کیا کہتی ہے؟ بعد وفات پیغمبر وہی علی ہے، گلے میں رسی بندہ ہے. آپ 1400 برس کے بعد ہم ایک بار وہ خیبر والی روایت پڑھتے ہیں اور ایک بار یہ گلے میں رسی والی روایت پڑھتے ہیں، ہماری عقل فیل ہو جاتی ہے. یار ایک طرف اتنی طاقت، ایک طرف جو ہے وہ یہ مجبوری، سمجھ میں بات نہیں آتی. یا یہ بات صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، ہمارے بھیجے میں بات نہیں آتی نا. لیکن آج ہم روایت پڑھ کے تو کہہ سکتے ہیں کہ یا وہ صحیح یا وہ صحیح، لیکن جس نے دونوں منظر اپنی آنکھ سے دیکھا ہو وہ کیسے کہے گا کہ یہ وہ تو دونوں دیکھ رہا ہے. عجیب بات ہے مولا، یہ کیا چکر ہے کہ ایک طرف وہ طاقت، ایک طرف یہ مجبوری اور مظلومی کا اظہار. کیوں؟ عجب نہیں مولا مسکرائے کہیں دیکھتے رہو. اور اب جو دیکھا علی کو گھر سے لے کے گئے، اتنے میں ایک یہودی دیکھتا ہے علی کو، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کا جو ساتھی تھا کہا کیا ہوا، مسلمان ہو گئے تم، کلمہ پڑھ لیا تم نے؟ کہا کیوں؟ کہ میں خیبر کا یہودی. مطلب کہ میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے اس انسان کو درے خیبر اکھاڑتے ہوئے، میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ پورا درے خیبر اس انسان کے دست مبارک پر تھا، میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اس انسان کے ہاتھوں پر سے پوری فوج گزر گئی ہے. آج وہی آنکھ دیکھ رہی ہے اس انسان کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. میں نے بہت غور کیا کہ ایک طرف وہ طاقت، ایک طرف یہ مجبوری، آخر معاملہ کیا ہے. بہت غور کیا، ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ یہ واقع اللہ کے نمائندے ہیں. جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں، جب خدا چاہتا ہے اظہار صبر کرتے ہیں. اور جیسے ہی احساس ہوا کہ اللہ کے نمائندے ہیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا اور جب نے علی مسکرا کی آواز سے سمجھ میں آیا اگر ایک یہودی ہدایت پانے والا ہے گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کو ہم راستے میں یزید کی فوج ہے نا، اور یزید کی فوج کا سردار ہے نا، پانی پلا دیا سب کو، اپنی فکر کیے بغیر مولا کیوں؟ اور ادھر پانی پلایا ادھر اس نے ہاتھ ڈال دیا لگا میں مولا کیوں؟ تم ہمارا مزاج نہیں سمجھتا، کیوں پلایا آ کے دیکھو. اور اب جو 10 محرم کو آگے قدموں میں سب رکھا ہے اس نے. عجب نہیں حسین اب پلٹ کے پکارے ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ اگر 4 آدمی بھی ہدایت پا سکتے ہیں ہم 1000 بار پانی پلانے کو تیار ہیں.
سمجھ گئے آپ مزاج اہل بیت کیا ہے؟ مزاج اہل بیت یہ ہے ہم پر مصیبت آ جائے کوئی بات نہیں، تم جنتی ہو جاؤ۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم حسین حسین کرتے ہیں، لیکن صحیح بات ہے سچے معنوں میں ہم نے نہیں پہچانا کہ نبی کی اولاد کتنی عزیز ہے، نبی کے بچے کتنے بلند ہیں۔ آج جس امام کی شہادت ہے اس کا بھی مزاج یہی ہے، اسی لیے یہاں تک آئی، مزاج ان کا بھی وہی ہے۔ کل خلق پیغمبر عرض ہوا، خلق حسن بھی مشہور ہے پیغمبر کے لیے۔ قرآن خود پیغمبر نے فرمایا انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کو منزل کمال تک پہنچا دوں۔ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، میرے پیغمبر آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اے میرے حبیب اگر آپ تو شروع ہوتے سب آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ یہ اسی لیے ہے سب برداشت کریں گے مگر ہم کو نجات، گالی کھا کے جنت تک پہنچانے کا جذبہ جہاں ہو۔ مشہور ہے بات، بس آ جانا اپنی منزل پر۔ مشہور ہے بات کون سی؟ مدینہ ہے، آدمی آیا شام سے، شیخ عباس نے بھی لکھا اس واقعے کو منتہی الاعمال میں، بے حد مشہور ہے یہ بات۔ آیا جو منہ میں آیا بکتا گیا، جو منہ میں آیا بکتا گیا، جب بک چکا اور بک کے تھک چکا۔ یہ پڑھنا صرف اور اس پر بابا اور نعرہ لگا دینا یہ تو کمال نہیں ہے نا، اس سے سیکھ ہم کو کیا ملتی ہے؟ حسن علیہ السلام سے سیکھیے، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو بگڑ کے نہیں بنے گا، صبر سے بنے گا، برداشت سے بنے گا۔ بک چکا جب بک کے کہاں تک بنے گا؟ آخر تو تھکے گا، تھوڑا تم برداشت کر لو، تھوڑا صبر کر لو۔ تب امام نے فرمایا بھوکے ہو، مقروض ہو، سواری نہیں ہے، قرضہ ادا کر دیں گے، کھانا کھلا دیں گے، سواری کا انتظام کر دیں گے، مکان نہیں ہے، جب تک مدینے میں ہو میرے مہمان۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، آج میں زندگی میں پہلی بار یہاں آیا ہوں آپ کے شہر مانچسٹر میں، باہر نکل کے اگر مجھ کو کوئی گالی دے دے کوئی تو بولے گا، کوئی تو کہے گا آج ان کے در کا ایک نوکر پردیس میں ہو تو کوئی اس کو گالی دے کے جا نہیں سکتا ہے۔ وہ برا بھلا کہنے والا خود پردیسی شامی ہے، اور جہاں بک رہا ہے وہ مدینہ ہے، امام کے گھر کے سامنے۔ کیا ہو گیا تھا مسلم کو؟ کیا ہو گیا تھا حضرت عباس کو؟ کیا ہو گیا تھا جو ہے وہ حضرت جو ہے وہ علی اکبر کو؟ کیا ہو گیا تھا امام زین العابدین؟ طاقت تو ان کے پاس بھی ہے، دیوار تو کربلا میں ہوئے، تمہارے سگے چچا کو، تمہارے بھائی کو آگے آدمی شام سے برا بھلا کہے اور سب خاموش رہے، یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا ہو گیا تھا ان کو؟ بنی ہاشم کلی طور پہ ملی، آخر سارے بنی ہاشم کہاں چلے گئے تھے کہ تمہارے خاندان کے سرپرست اور امام کو باہر کا آدمی آ کر کے برا بھلا کہہ کے چلا جائے اور پورا بنی ہاشم چپ رہے؟ بڑے اگر چپ ہیں کم سے کم بچہ تو کوئی ہوگا جو ڈھیلا تو مار سکتا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ یہ کیوں؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ جناب عباس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنی ہاشم پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی جواب ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے کہ کھڑا تو سب کو ہوگا، جواب تو سب کو آیا ہوگا، مگر حکم امام ضرور ہوا، خبردار کوئی بولے نہ، ایسے چپ نہیں رہ سکتے۔ تو اب اگر یہ بات ہے کہ امام نے اشارہ کیا چپ، مولا وہ آ کے پردیسی آپ کو برا بھلا کہہ کے جا رہا ہے اور آپ خود چپ کے سن رہے ہیں، پورے خاندان والوں کو خاموش کیے ہوئے ہیں۔ حجب نہیں امام آواز دے، دیکھتے رہو، سنتے رہو۔ اب جب وہ بک چکا اور امام نے کہا کھانا کھا لو، قرضہ ادا کر دیں گے، سواری دے دیں گے، مکان دے دو، تو کوئی آدمی تھا یہ کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی ہو اس کو غصہ آئے گا، اس آدمی کے صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، غصہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ عام آدمی تو نہیں ہے، یہ عام انسان تو نہیں ہے کہ اتنا سننے کے بعد برداشت کر لے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کا نمائندہ، اور جیسے ہی احساس ہوا
پلٹ کے جو ہے اس نے کہا حسن جس وقت شام سے چلا تھا اگر کوئی کہتا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو تمہارا اور تمہارے باپ علی کا نام لیتا. آج اگر کوئی پوچھے سب سے بڑا دوست کون ہے تو آپ کا اور آپ کے باپ علی کا نام لیں گے. حضرت نے امام حسن مسکرا کے ہم سے پوچھے ہاں بتاؤ تمہارا اعتراض کیا تھا؟ میں نے کہا مولا ایک آدمی آگے پردیش سے باہر سے آپ کو برا بھلا کرا اور آپ چھپ کے ہیں تو کیا ہوگا؟ دشمن امام باندھ دیا جائے. کہاں جاتا اگر اس کو قتل کر دیتا کوئی؟ جہنم میں جاتا ہے. امام کو برا بھلا کرا اگر کوئی اس کو حالت میں مار دیتا کہاں جاتا؟ جہنم میں. اور اب جب اس نے کہا اے حسن اگر کوئی پوچھے سب سے زیادہ دوست کون ہے تو میں تمہارا اور تمہارے باپ علی کا نام لوں گا. اگر واپس یہ مدینے جا کے اپنے بستر پر مر جائے تو من ماتا والا ہم پہ آل محمد ماتا شہیدہ کی منزل میں. حضرت نے مسکرا کے آواز دے اب تو پہچانو ہم کیسے ہدایت کے لالچی ہیں. گالی کھا کے جنت تک پہنچانے کا جذبہ. میں معذرت چاہتا ہوں 5-7 منٹ مجلس آج اسی عظیم اخلاق کے مالک امام حسن سلام اللہ علیہ کی شہادت امام رضا علیہ السلام کی بعض روایتوں میں 17 سفر ہے امام رضا کی شہادت اور بعض روایتوں میں آخر سفر ہے 29 یا 30. تو یہ ممکن ہے شب شہادت امام رضا علیہ السلام بھی ہو لیکن اب بات نہیں رہا کہ گزر بھی جائے. تابوت بھی حضرت کا نکلنا ہے. وہ امام جس کا اتنا زبردست اخلاق ہے جس کا اتنا زبردست اخلاق ہے اس امام کے ساتھ کیا کیا گیا. بقول جو ہے وہ آدمی جو بات کسی سے نہیں کہہ سکتا مظلومی دیکھے گا اپنے امام کی. آدمی جو بات اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتا اپنے بھائی بیٹے اولاد عزیز و اقارب سے نہیں کہہ سکتا وہ ہر دل کی بات آدمی اپنی زوجہ سے کہتا ہے. آدمی اپنے دل کی بات اپنی بیوی سے کہتا ہے. یہ ہمارا امام اتنا مظلوم ہے. ہمارا امام اتنا مظلوم ہے خود زوجہ نے زہر کہتے ہیں وہ دن 28 سفر کا دن جس دن حضرت کی شہادت ہوئی. امام روزے سے حضرت روزے سے کہتے ہیں امام نے پانی مانگا. بعض میں پانی ہے بعض میں شراب. حضرت نے پانی مانگا. اس ملعونہ نے جعدہ یا جعدہ بنت اشعث نے زہر ملا کے حضرت نے جیسے ہی نوش فرمایا زہر نے اثر کرنا شروع کیا. بقول مرحوم کافی کے رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر ماں کے بعد کسی آنچل میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا آنچل ہے. اکثر دیکھا ہوگا نا پردیس میں ہے بھائی کی بیماری مل جائے اپنے بچوں کو پڑوسیوں کے حوالے کر کے بہن بھاگتی ہے. بہن اللہ نے دی ہے اس کی قدر کیجیے. پڑوسیوں کے حوالے اپنی اولاد کر کے بھاگ کے بھیا کی طبیعت خراب ماں کے بعد اگر کسی آنچل میں محبت ہے کہتے ہیں جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا نا امام کس کو بلائے بیوی نے زہر دیا ادھر دیکھا ادھر دیکھا فرمایا کوئی میری زینب کو بلا کوئی میری بہن کو بلا زینب اپنے گھر میں بنی ہاشم کے گلی کوچوں سے ہوتی ہوئے دوڑتی ہوئے آئی حسن کے پاس. امام حسن کی دیکھی امام حسن نے فرمایا زینب ایک تشت لا دو ایک لگن لا دو. کبھی دوڑ کے جاتی ہے حسین کے پاس بھیا دیکھو میرے بھائی کبھی جاتی ہے دوڑ کے اخبار کے پاس دیکھو میرے بھائی نے کیا آپ نے کسی مریض کو کھائے کرتے پڑا ہوا لیکن کسی کو کھائے کرتے دیکھا جائے کہ ایسی قید جس میں جگر کے ٹکڑے اس وقت امام حسن کی کیفیت
دوڑ کے جاتی حسین کے پاس، بھیا دیکھو میرے بھائی کے ساتھ روایت کہتی ہے امام حسن کے سرہانے بیٹھ گئے، ہدیہ کرنا شروع کیا امام حسین نے۔ امام حسن نے دیکھا بھائی کو روتے ہوئے، فرماتے بھیا حسین رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا بھائی کو اس حال میں دیکھو اور آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔ اس وقت حسن نے کربلا یاد کی ہے، فرمایا لا یومک یا ابا عبداللہ، مگر حسین تمہارے دن سے بڑا کوئی دن نہیں ہے۔ تمہاری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اللہ پر امام حسن نے وصیت کرنا شروع کیا۔ میں نے پھر عرض کیا نا پھر کروں، ہم نہیں جانتے اولاد فاطمہ کتنی عظیم ہے، اولاد پیغمبر کتنی بڑی ہے۔ فرمایا بھیا حسین مجھ کو پتا ہے زہر کس نے لیا ہے، میں نہیں بیان کروں گا، بس تم سے اتنی خواہش ہے کہ میری شہادت کے بعد پہلے کوشش کرنا نانا کے پہلو کوشش کرنا نانا کے پہلو، لیکن اگر یہ لوگ دفن نہ کرنے دیں، میں نہیں چاہتا میرے جنازے پر خون خرابہ ہو، لا کر کے میرے جنازے کو میری ماں کے پاس غسل دیا گیا، کفن بنایا گیا، جنازہ تیار ہوا، کہتے جنازے کو لے کے بنی ہاشم چلے، قبر پیغمبر کی طرف ادھر لوگ کھڑے ہیں۔ امام حسن کے داؤد میں تیر لگے، آگے سنیے گا، اس جنازے میں عباس بھی ہے، عباس کے لیے جیسے حسین بھائی ہے ویسے جیسے امام کے تابوت میں تیر لگا، روایت کہتی ہے جناب عباس کا ہاتھ شمشیر ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین عباسی کو دے رہے ہیں، شمشیر حسین نے دوڑ کے عباس کے ہاتھ میں میرے بھائی بھیا کی وصیت ہے، ماشاء اللہ خدا خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ایک بزرگوار تھے وہ نقل کرتے ہیں ان کے لیے ماہ مبارک رمضان میں درس دے رہے ہیں، روزانہ درس دیتے ہیں، جب درس کا آخر حصہ ہوتا اس میں دو چار جملے مسائل بھی پڑھتے تھے پورے مہینے 30 دن تک، تو کہنے لگے روز کسی نہ کسی جو ذہن میں آیا تھا مسائل پڑھ لیتا، کہنے لگے 26-27 رمضان آ گئے، اتفاق نہیں ہوا کہ امام حسن کا مسائل پڑھتے۔ ایک دن خواب میں دیکھا میں نے سلام کیا، جواب سے ایسا لگا جیسے بیوی کو کچھ تکلیف ہے، میں نے کہا بیوی کیا آپ مجھ سے کبیدہ خاطر ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، حسن میرا بیٹا نہیں ہے، حسن میرا نام ہے۔ اے بیوی فاطمہ زہرا، شہزادی دیکھو تمہارے لال کے سامنے کتنی آوازیں بدل ہے، اے بیوی فاطمہ آج اس مجلس میں جو بھی آیا کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، جن مومنوں نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے، بیوی
کبھی بگڑے ان کے اشعار روایات میں موجود جو اس وقت ناراض حضرت محمد حنفیہ نے اشعار کے بہرحال صبر سے کام لے کے وصیت کے مطابق لے جا کر کے بقیع میں امام حسن کو ضرور مولا کل مظلوم تھا مولا آج بھی مظلوم ہے اے آقا سید الشہداء اے مولا امام حسین تمہارے روزے پر الحمدللہ 20 ملین دائر تھے ہائے امام حسین آج وحی میں گئی جنان سلانے والا ماشاءاللہ خدا آپ کو کسی سوال کر رہے بیٹھ کے کہتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب گھر واپس آئے اسی آخری بات ہے تابوت دارا یار زیارت کیجیے اور اس وقت ہم حضرت عباس کا تصور ذہن میں نصیب عالم اللہ ہوتا اس وقت بھائی کا کہتی ہے جب دفن کر کے یہ لوگ واپس آئے امام حسین گھر میں داخل ہوئے زینب دوڑ کے آگے بڑھی حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے بہن بھائی کو پرسا دی ہوتا ہے نا جب مرد قبرستان سے پلٹتے تو بہت پوچھتی ہے کیا ہوا کتنے لوگ زینب حسین سے لپٹ کے بھائی کا ماتم کر کہ اتنے بے مرحوم کافی کہتے زینب کی نگاہ پڑ گئی ایک کونے میں گھر کے کیا دیکھا ایک کونے میں عباس عباس بیٹھے سر کو دانوں میں ایسا پیچو دار کھائے جیسے سانپ کاٹا ہوا آدمی سانپتا ہے زینب نے حسین کو چھوڑا دوڑ کے عباس کے پاس آئی بھیا اپنے آپ کو سنبھالو عباس نے کہا اے زینب ارے کیسے کھل کروں میں دیکھتا رہا میرے ساتھ میرے بھائی
حسن یا 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 حسن تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے پہچانو مسلمانوں پہچانو مسلمانوں یہ سہارا کا جایا ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے پہچانو مسلمانوں پہچانو مسلمانوں یہ سہارا کا جایا ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر دیکھو یہ کس نے کہا لوگوں احسان رسالت کا احسان رسالت کا نیلوں سے لوٹایا ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ